بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت، ہر لمحہ اور ہر گھڑی ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آج ہم سچے لوگوں کو تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ سچے لوگ ہیں کون۔ وہ سچے لوگ آج ہر آدمی سی تلاش میں ہے کہ مجھے کوئی سچا مل جائے، مجھے کوئی پیار مل جائے، مجھے کوئی محبت مل جائے۔ آؤ، اگر سچا تلاش کرنا چاہتے ہو تو کسی مرشد کامل کی لڑ لگ جاؤ، کسی مرشد کامل کو پکڑ لو۔ ہو مرشد، وہ کون سے؟ سن لو، قرآن پاک کی آیہ کریمہ میں ارشاد، خدائے ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، کہ اے انسان اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ ملا لے جو اللہ کریم کو اٹھتے بیٹھتے یاد کرتے رہتے ہیں۔ کسی مرشد کامل کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر، تیسری آیہ کریمہ میں خدائے ذوالجلال فرماتی ہیں، کسی مرشد کامل کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر، یعنی صرف بیعت کر کے ہی بس نہ کرنا، بلکہ اپنی روح کو، اپنے جسم کو بھی اولیاء اللہ کے ساتھ وابستہ کر لینا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کسی اللہ والے سے پیار کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس محبت کا فائدہ کیا ہوگا؟ کسی مرشد کو اپنا ہاتھ دینے کا فائدہ کیا ہوگا؟ آؤ، عارف رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ طاعت بے ریا۔ کسی اللہ والے کے پاس ایک لمحہ بیٹھ جاؤ، وہ تمہاری 100 سال کی مقبول عبادت سے افضل بھی ہے، بہتر بھی ہے۔ صرف عارف رومی نہیں کہتے۔ آؤ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اراد ان یجلس مع اللہ فلیجلس مع التصوف، کہ اگر کوئی شخص یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں اللہ کے پاس بیٹھوں، یعنی بارگاہ ربوبیت میں مقبول اور منظور ہو جاؤں، وہ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ جائے۔ اللہ والے کے پاس بیٹھنا ہی خدا کے پاس بیٹھنا ہے۔ اس کی وجہ، کیونکہ اللہ والے نے اپنے رب کو راضی کیا ہوتا ہے۔ کس طرح کیا ہوتا ہے؟ اپنی عبادت کے ذریعے، اپنی ریاضت کے ذریعے، اپنے ذکر و اذکار کے ذریعے۔ جب خدا کو راضی کیا ہوتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر وہ ولی نہیں رہتا، بلکہ ولی کی زبان پر خدا بول رہا ہوتا ہے۔ پھر ہاتھ اس کا ہوتا ہے پکڑنا، خدا کا ہو جاتا ہے۔ پھر زبان اس کی ہوتی ہے، زبان ولی کی ہوتی ہے، اس پر بولنا خدا کا ہو جاتا ہے۔ پھر آنکھیں اس ولی کی ہوتی ہیں، دیکھنا خدا کا ہو جاتا ہے۔ پھر عالم یہ ہوتا ہے، اشارہ وہ ولی کرتا ہے، کام خدا کر دیتا ہے۔ یہ عالم ہے۔ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار تو کرو۔ جب کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرتے ہو، کوئی چیز بھی اگر کسی اللہ والے کے پاس آ جاتی ہے، اس کی نسبت اگر اللہ کے ولی سے ہو جاتی ہے تو وہ چیز بھی محروم نہیں رہتی، اللہ پاک اس کو بھی نواز دیتا ہے۔ کسی مرشد کامل کا آپ نے ہاتھ پکڑ لیا، اب عالم یہ ہوتا ہے، انسان گناہگار نہیں رہتا، بلکہ نیکوکار ہو جاتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ اب اس مرشد کامل کی نگاہ کے سامنے پتل آتا ہے تو سونا بن جاتا ہے، اس کی نگاہ کے سامنے بد نصیب آتا ہے تو خوش نصیب ہو جاتا ہے، اس ولی کامل کی نگاہ کے سامنے بد اتوار آتا ہے تو خوش اتوار ہو جاتا ہے، اس اللہ والے کی بارگاہ میں اگر گناہگار آتا ہے تو نیکوکار بن جاتا ہے۔ تو دوستو، کیوں؟ اس لیے کہ اس اللہ والے نے اپنے رب کو راضی کیا ہوتا ہے۔ جب وہ راضی ہوتا ہے تو پروردگار کی طرف سے آواز آتی ہے، تو نے میرے بندے کو راضی کر لیا، میں خود خدا بھی تجھ پر راضی ہو گیا۔ تو دوستو، حقیقت یہ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، میں ایک مثال دے کر بڑے سادے الفاظ میں مسئلے کو واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھ لیجئے، کپڑا خواہ کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو، کبھی وہ درزی کی دکان پر جاتا ہے، کبھی وہ دھوبی کی گھاٹ پر جاتا ہے، لیکن اگر 10 روپے گز والا، 20 روپے گز والا معمولی سا کھدر
اگر وہ قرآن پاک کا غلاف بن جاتا ہے تو مسلمانوں کی بوسہ گاہ بن جاتا ہے۔ ہاتھ میں غیبی سے آواز آتی ہے، ایک طرف 1000 روپے گز والا کپڑا، 5000 روپے گز والا کپڑا، تم نہ اس کو چومتے ہو، نہ اس کا ادب کرتے ہو، نہ اس کا احترام کرتے ہو۔ ادھر یہ ایک 10 روپے گز والا معمولی سا کھدر، اس کا ادب بھی کرتے ہو، اس کا احترام بھی کرتے ہو، اس کو باوضو ہاتھ بھی لگا رہے ہو، بات کیا ہے؟ آواز غیب سے آتی ہے، اب یہ نیکوں کی سنگت میں آ گیا، اب یہ نیکوں کی صحبت میں آ گیا، اب یہ قرآن پاک کا غلاف بن چکا ہے، اب یہ مسلمانوں کی بوسہ گاہ بن چکا ہے۔ تو دوستو یاد رکھنا، جب تک انسان گناہگار اللہ کے ولی سے دور رہتا ہے تو گناہگار رہتا ہے۔ جب اللہ کے ولی کا دامن پکڑ لیتا ہے، اللہ اس ولی کے صدقے اس کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اگر آپ نے کبھی غور کیا ہوگا، دودھ قیمتاً فروخت ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں پانی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی قوم کا دشمن اس دودھ میں پانی ملا دے، اب پانی زبان حال سے دودھ کو کہتا ہے، اے دودھ تیری تو قیمت ہے، میری کوئی قیمت نہیں، اب میں تیرے اندر آ گیا ہوں، تجھ میں سما گیا ہوں، تیرے دامن میں آ گیا ہوں، اب میرا کیا حال ہوگا؟ تو دودھ زبان حال سے پانی سے کہتا ہے، اے پانی، جب تک تو مجھ سے جدا تھا تیری کوئی قیمت نہ تھی، اب تو میرے دامن میں آ گیا ہے، مجھ میں سما گیا ہے، اب جو قیمت میری ہوگی وہی قیمت تیری ہوگی۔ بندہ گناہگار صحیح، سیاہکار صحیح، جب تک اللہ والوں سے دور رہتا ہے گناہگار رہتا ہے۔ جب اللہ کے ولی کا دامن پکڑ لیتا ہے تو اللہ پاک اس کو بھی اس ولی کے صدقے نیکوکار بنا دیتا ہے۔ دوستو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا یہ عالم تھا، ان کا ایک مجوسی آگ پرست سے ایک مناظرہ ہو گیا۔ وہ آگ کا پجاری حضرت مالک بن دینار اس وقت آپ کتب تھے، اس وقت کے کتب تھے، آپ کا یہ عالم تھا۔ آپ نے اس کے چیلنج کو قبول کر لیا۔ اس نے کہا کہ مجھے آگ جلاتی نہیں، آپ میرا اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے باندھ، ہم دونوں ہاتھوں کو آگ میں ڈالتے اور پھر دیکھتے کس کو آگ جلاتی ہے کس کو نہیں جلاتی۔ حضرت مالک بن دینار نے اس کے چیلنج کو قبول کر لیا۔ جب دونوں ہاتھوں کو باندھا گیا، ایک طرف اللہ کے ولی کا ہاتھ، دوسری طرف مجوسی کا ہاتھ، جب دونوں ہاتھوں کو باندھ کر آگ میں ڈالا، تھوڑی دیر کے بعد جب دونوں ہاتھوں کو باہر نکالا تو کیا دیکھتے ہیں؟ نہ اللہ والے کا ہاتھ جلا، نہ اس مجوسی آگ پرست کا ہاتھ جلا۔ حضرت عالم یہ تھا، حضرت مالک بن دینار وہاں سے کھڑے ہو گئے، چلے گئے۔ جب ساری دنیا سو گئی تو حضرت مالک بن دینار اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ رب سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ، اگر میں جھوٹا تھا تو میرا ہاتھ جل جاتا، اگر وہ مجوسی جھوٹا تھا تو اس کا ہاتھ جل جاتا۔ دیکھنے میں بات یہ آئی ہے، نہ تو نے میرا ہاتھ جلایا، نہ تو نے اس آگ پرست کا ہاتھ جلایا۔ تو غیب سے آواز آئی، اے میرے پیارے، اے مالک بن دینار، بات یہ ہے میں اس کا ہاتھ کیوں جلاتا؟ اس کے ہاتھ کی نسبت تیرے ہاتھ سے ہو گئی تھی، اس کا ہاتھ تیرے ہاتھ سے لگ گیا تھا، اور دونوں ہاتھوں کو جب تو نے آگ میں ڈالا پھر عالم یہ تھا، مجھے شرم آ گئی کیونکہ یہ گناہگار ہے، اب اس کا ہاتھ میرے ولی سے لگ گیا ہے، اسے کہو میں نے تو تیرے صدقے اس کا بھی ہاتھ نہیں جلایا۔ اسے کہو اگر خدا داد کا نظارہ دیکھنا چاہتا ہے پھر اکیلا اپنا ہاتھ آگ میں ڈالے تو خدا داد کا نظارہ دیکھ لے۔ تو دوستو اگر مجوسی اگر اس کا تعلق اللہ والے سے ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو بھی جلنے سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ اللہ والوں سے پیار کیا کرو۔